السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جانیں گے کہ اگر میت یعنی مرنے والے شخص کی جائیداد 5 لاکھ ہو تو اسے کیسے تقسیم کریں گے۔ آئیے جانتے ہیں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ بتاتی آ رہی ہوں کہ سب سے پہلے کفن دفن میں جو خرچ ہوا ہو اسے ادا کریں، پھر قرض کی ادائیگی، تب پھر تیسرا نمبر پہ وصیت، کل مال کا 1/3 حصہ رقم ہو تو کم ہو سکتا ہے پر اس رقم سے زیادہ نہ ہو۔ آپ ایک بات یاد رکھیں، اگر کسی مرنے والے شخص کی جائیداد 5 لاکھ ہو اور اس کا قرض بھی 5 لاکھ ہی ہو تو پھر کفن دفن کے بعد صرف سب سے پہلے قرض کی ادائیگی کی جائے گی، وصیت پوری نہیں کی جائے گی اور نہ وارثوں کو کچھ ملے گا۔ اب بات کرتے ہیں ایسے شخص کی جن کی وراثتی جائیداد 5 لاکھ ہو، جس میں اوپر کے تینوں کام پورا کرنے میں 1 لاکھ خرچ ہوا، اس کے بعد 4 لاکھ بچ گیا اور وارثوں میں ایک دادا، ایک بیوی، ایک بیٹا اور 2 بیٹی زندہ ہیں، تو کس کا کتنا حصہ بنے گا؟ قرآن و حدیث کے مطابق بیوی کا کل جائیداد کا 8واں حصہ اگر اولاد ہو تو، اور اگر اولاد زندہ نہ ہوتے تو 4تھا حصہ بنتا، تو بیوی کا حصہ ہو گیا 8واں حصہ یعنی 50,000۔ اگر کسی کا باپ پہلے ہی انتقال کر جائے اور دادا زندہ ہو تو دادا کو ملے گا کل مال کا 6واں حصہ۔ اگر مرنے والے شخص کا بیٹا زندہ ہو تو اس لیے ان دادا کو ملے گا 66,667 روپیہ۔ یہ دونوں یعنی دادا اور بیوی ذوی الفروض ہیں، ان دونوں کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 12 کھول کر دیکھ لیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور جان لیں کہ اگر میت کے باپ زندہ ہوتے دادا کو کچھ نہیں ملتا، دادا باپ کی جگہ پر ہوتے ہیں۔ اب جو مال بچ گیا ہے 2,83,333 روپیہ، اس میں ایک بیٹا اور 2 بیٹی بچ گئے ہیں، تو اب بیٹا کو ملے گا 1,41,666 روپیہ اور دونوں بیٹی کو 70,833 روپیہ 50 پیسہ 70,833 روپیہ 50 پیسہ، دونوں کو برابر برابر۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایپیسوڈ 4 میں بتایا تھا کہ ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو مال بچ جاتا ہے اسے لینے والے کو عصبہ کہتے ہیں، تو یہاں بیٹا عصبہ ہے اور جب بیٹا اور بیٹی دونوں زندہ ہوں تو پھر بیٹی ذوی الفروض نہیں بلکہ اپنے بھائی سے مل کر عصبہ بن جاتی ہیں، تو چونکہ یہ تینوں بھائی بہن عصبہ ہیں اس لیے بچا ہوا مال ان تینوں میں تقسیم ہو گیا اور لڑکے کا 2 لڑکیوں کے برابر حصہ بنتا ہے۔ قرآن کے فیصلے کے مطابق آپ قرآن کھول کر سورہ نساء آیت نمبر 11 میں دیکھیں۔ اچھا ایک بات پوچھوں آپ لوگوں سے، کیا جب میں اپنی ویڈیو میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ قرآن کھول کر دیکھیں تو سچ بتائیے گا کیا آپ لوگ کھول کر کبھی دیکھتے ہیں؟ اگر ہاں تو آپ میں اللہ کے فرمان کو جاننے کا جذبہ ہے، اور اگر نہ تو آپ لوگ بالکل صحیح نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہم مسلمانوں کے دل میں اللہ کے کلام کو سمجھنے کا جذبہ ضرور پیدا ہونا چاہیے۔ ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہم جیسے کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے قرآن کی باریکیوں کو سمجھنا ممکن نہیں ہے، لیکن ہمارے پڑھے لکھے بزرگوں نے قرآن کو سمجھ کر ہر زبان میں اتنا آسان بنا دیے ہیں کہ اگر ہم ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو ہمیشہ مطالعہ کرتے رہیں گے
तो इंशाअल्लाह ज़रूर अपनी सलाहियत के मुताबिक सीख ही जाएंगे। मेहनत करना हमारा काम है और फल देना अल्लाह का काम है, लेकिन हम मेहनत कितना कर रहे हैं और किस जज्बा के साथ कर रहे हैं, अल्लाह के बाद खुद से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। आखिर हम सीख कर पैदा तो नहीं होते ना, पैदा होने के बाद ही तो सब कुछ सीखते हैं। एक इंसान अपने इल्म के जरिए चांद पर भी जा रहा है। अपनी मेहनत, तजुर्बा और टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर अल्लाह ने जो अक्ल और सलाहियत दी, उसका इस्तेमाल करके कुरान में अल्लाह ताला खुद फरमाता है, सूरे अल-कमर आयत नंबर 17 में, और बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान बना दिया है, तो कोई है जो नसीहत हासिल करे। और इस बात को एक ही सूरा के अंदर बार बार याद दिला रहे हैं, जबकि अल्लाह ने कुरान को क़यामत तक आने वाले जिन्नो इंस के लिए नाजिल किया है, तो उन्हें मालूम है और बिला शको शुबा मालूम है कि इस दुनिया में अलग अलग मुल्कों में अलग अलग ज़ुबानें हैं। तो फिर अगर मुश्किल होता, इंसानों की सलाहियत से ज़्यादा मुश्किल होता, तो यह बात वह हरगिज़ ना कहते और बार बार तो याद दिलाते ही नहीं। इसका मतलब साफ यह है कि हम डॉक्टर बनकर जिंदा इंसान को चीर फाड़ कर फिर से ठीक करने की सलाहियत रखते हैं। चांद पर पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। इंजीनियर, प्रोफेसर सब बनने की सलाहियत है इंसानों के अंदर, सिर्फ कुरान को समझने की सलाहियत नहीं रखते। यह सच हो ही नहीं सकता। हम चाहते ही नहीं हैं कि कुरान को समझ कर तिलावत करें। जब बिना समझे तिलावत करने पर हर एक हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं, तो क्या ज़रूरी है समझ कर पढ़ना। जबकि एक आलिम की फजीलत एक इबादत गुजार इंसान से बहुत ऊपर मकाम है। इसलिए आप रोज़ एक आयत को समझने की कोशिश करें, हमारे उलमा की लिखी किताबों के ज़रिए से। और आखिर में मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि मेरे चैनल पर जो नए हैं वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि पहले से जो वीडियो मौजूद है वह भी हासिल हो सके, और दूसरों तक इन बातों को ज़रूर पहुँचाइएगा। अल्लाह हम सब मुसलमानों को सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला बना, हमें दीन का इल्म सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।